بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایچ ڈی کے لیے سفر، جرنی ٹو پی ایچ ڈی، اس حوالے سے آج 5واں پروگرام لے کر میں پروفیسر قاسم بن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی نشست میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ میں اپنے اس سفر کے ایک مرحلے میں ہی کراچی یونیورسٹی میں پہنچا ہوں اور پروفیسر سحر انصاری صاحب سے ملاقات کے لیے میں نے وقت لیا، اور پروفیسر سحر انصاری صاحب نے کہا کہ آپ ساتھ ہی جو نشست تھی مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے کہ آپ وہاں بیٹھیں، میں ایک چھوٹا سا کام کر کے پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس دوران ان کا ٹیلی فون بھی آیا، وہ ٹیلی فون بھی انہوں نے سن لیا، اور پھر جو چھوٹے موٹے کام تھے، شاید کوئی دفتری کوئی بندہ جو ان کے پاس آیا اور اس نے کچھ فائلیں ان کو دیں، کچھ چیزوں پر انہوں نے دستخط کیے، اور پھر اس کے بعد پھر فارغ ہوئے، اور چند سیکنڈ توقف کے بعد پھر وہ اٹھ کے آئے ادھر اس طرف جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ میری طرف آئے تو میں کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ تشریف رکھیں، تکلف کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جامعہ کراچی ہے، یہاں وہ تکلف نہیں ہوتے جو آپ کے ہاں ہیں۔ تو ان کی اس بات سے مجھے میرے اعتماد میں بڑا اضافہ ہوا۔ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو میں نے پھر بیان کیا اپنا، میں نے ان سے کہا جی کس طرح میں نے 1987 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا تھا، 1988 میں نے لیکچرشپ کا امتحان دیا، پوری تفصیل بیان کی، اور پھر میں نے انہیں یہ بتایا کہ اس طرح میرا خیال تھا کہ پنجاب یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کروں، پنجاب یونیورسٹی کا اساتذہ نے مجھے ایم فل کی طرف لگایا، سو میں نے پوری تفصیل میں نے ان سے بیان کی، اور یہ بیان میں کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سندھ یونیورسٹی کا بھی بیان کیا۔ میں نے کہا اس طرح سندھ یونیورسٹی میں ہم گئے اور اس طرح وہاں میری رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب رجسٹریشن ہو گئی ہے تو پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ میں نے وہ کیفیت بیان کی کہ میں نے کہا کہ میں نے سمجھتا تھا کہ جو پی ایچ ڈی کا یہ میں کام کروں گا تو اس کام میں جو یعنی میں نے کہا یہ میری غلط فہمی ہے یا میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا میری نالائکی ہے کہ میں کوئی کنونس نہیں ہوا اس بات سے کہ انہوں نے جو آؤٹ لائنز مجھے دینی تھی یا جس طرح گائیڈ کرنا تھا میں وہ متاثر نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیکھوں گا نہیں، شاید پی ایچ ڈی تو میری ہو جائے گی، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل جائے گی، لیکن کچھ شاید بس سیکھنے سکھانے کا مرحلہ کہیں نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک لمحے سوچنے کے بعد مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کا مطالعے کی آپ کی دلچسپی کا موضوع کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میری دلچسپی کا موضوع تو میں نے یہ جو بنایا تھا جو اپنے تحقیقی خاکہ، تو وہ تحقیقی خاکہ میں انہوں نے دکھایا 4-5 منٹ میں، انہوں نے خاکہ دیکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ پڑھتے کیا رہے ہیں جنرلی؟ تو میں نے ان کو وہ کہانی جو پچھلی ایک قسط میں آپ کو سنائی تھی کہ میں اول دوم سوم کے زمانے سے میں اضافی چیزیں پڑھتا تھا، میں کہانی پڑھتا تھا، 6ٹھی 7ویں میں نے ناول پڑھے، ڈرامے پڑھے، افسانے پڑھے، اور پھر ساتھ ہی انگریزی ادب کی طرف بھی میرے دوست جو آج کل اسلامی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں انگریزی کے، ڈاکٹر ایاز افسر صاحب، انہوں نے مجھے اس پہ لگایا کہ میں نے وہ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہ پروفیسر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انگریزی ناول پڑھا کرو، تم ناول پڑھتے ہو تو یہ ذرا دیکھو۔ سو پہلا ناول جو کرائم اینڈ پنشمنٹ میں نے پڑھا، پھر وار اینڈ پیس پڑھا، پھر ایلیکس ہیلے کا دی روٹس پڑھا، اور چارلس ڈکنس کے ناول پڑھے، اور یہ ساری تفصیل میں نے ان کو بیان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ڈائجسٹوں کا ذکر ہوا، میں نے سبرنگ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا اچھا تم سبرنگ بھی آپ پڑھتے رہے؟ میں نے کہا سر آج تک جو کچھ چھپا ہے سبرنگ کا اس کا ایک ایک لفظ میں نے پڑھا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تمہارے ساری کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر تم مانو، بے تکلفی سے کہہ رہے تھے کہ اگر تم میری مانو تو یہ شاعری کا پیچھا چھوڑ دو نمبر 1۔ میں نے کہا سر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اقبال کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے بالکل چھوڑ دیا۔ اچھا، مسکراتے مسکراتے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ایک ٹاپک تجویز کر رہا ہوں، تمہاری جو ساخت ہے نا، تمہارا جو میڈ ان ہے نا، تم کشمیر کے ہو، میڈ ان کشمیر ہو۔ مسکراتے انہوں نے کہا میں سر یہ تو ذرا میرا چوائس تو نہیں تھا، کہ نہیں میں کسی منفی طور پہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں تم میڈ ان کشمیر ہو، پڑھی تم نے کہانی ہے، تو میں تمہارے لیے ٹاپک تجویز کرتا ہوں کہ تم اردو فکشن اور کشمیر
اس پہ کام کرو، یہ تمہارے لیے موضوع ہے، کیونکہ ایک تو تم کشمیر کے ہو اور تم پڑھتے ساری زندگی کہانیاں رہے ہو، تو چھوڑو اقبال کا پیچھا اور چھوڑو شاعری کو، تم اس پہ کام کرو۔ تو میں نے کہا سر یہ تو بہت زبردست ٹاپک ہے، کیا اس پہ کسی اور نے کام نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کسی اور نے کیا ہوتا تو پھر میں تمہیں تجویز کیسے کرتا، یہ تو میں کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، تم اس پہ کام کرو۔ تو کتنے دنوں میں تم اس پہ خاکہ لکھ کے لا سکتے ہو؟ میں نے کہا سر خاکہ تو اس کا بن گیا ہے۔ وہ کیسے بن گیا؟ میں سر میرے دماغ میں بن گیا خاکہ۔ یہ میں نے کہا کہ سر میں خاکہ لکھنے میں بڑی مہارت ہے، تو اس کے تو چیپٹر بھی میرے ذہن میں آ گئے سارے۔ انہوں نے کہا کیا مثلاً اس کے چیپٹر آئے؟ تو میں نے کہا سر اس کے چیپٹر تو فکشن میں یہی ہے نا، داستان فکشن ہے بالکل ٹھیک، میں ناول فکشن ہے بالکل ٹھیک، میں نے کہا جی سر افسانہ فکشن ہے بالکل یہ بھی ٹھیک۔ تو پھر میں نے کہا سر کچھ ڈرامہ بھی فکشن میں آتا ہے؟ کہتے نہیں اتنا تو نہیں لیکن چلو مان لیا۔ تو میں نے کہا یہ تو 4 چیپٹر ہو جائیں گے، ناول کشمیر، داستانوں میں کشمیر، افسانے میں کشمیر، ڈرامے میں کشمیر، یہ تو چیپٹر بن گئے۔ تو کہتے ہیں جی تھوڑی زبردست بات کی تم نے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، وہ میں تجویز کرتا ہوں کہ پہلے تم نے یہ جو فکشن کے تم نے نام لیا نا، ان کا مختصر تعارف تم کرواؤ۔ ایک پہلا چیپٹر اس پہ ہوگا کہ ان کا تعارف تم نے لکھنا ہے، تو اب تم اس کا خاکہ مرتب کرو۔ تو میں نے کہا سر میں آج ہی اس کو لکھتا ہوں اور کل صبح پہلے وقت میں لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ تم اتنے جلدی یہ کام کر لو گے، تو یہ خیر جتنا جلدی کرو اتنے تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ سو میں نے اسی وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں فوری طور پر جامعہ کراچی کی جو انسان دوست لائبریری ہے اس لائبریری میں پہنچا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کوئی چائے پی یا دن کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، بہرحال میں نمازوں کے وقفے کے لیے ضرور وہاں سے نکلتا تھا، تو میں رات عشاء کے بعد تک وہاں کام کرتا رہا اور میں نے خاکہ مکمل کیا۔ خاکہ تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں بنا ہوا ہی تھا، لیکن اصل چیز جو خاکے کو جو فائنل شکل دینے کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہوتی ہے وہ کتابیں ہیں، یعنی آپ وہ کتابیات کی لسٹ آپ کو مرتب کرنی ہوتی ہے کہ جن کتابوں سے آپ ہیلپ لیں گے، جو کتابیں آپ کی معاونت کریں گی آپ کی ریسرچ کے لیے۔ اس کے لیے ذرا میں نے پھر ساری لائبریری کو کھنگالنا تھا، دیکھنا تھا کہ کون سی داستانیں اس میں موجود ہیں اور کون سے ناول یہاں موجود ہیں، کون سے افسانوی مجموعے یہاں موجود ہیں۔ سو میں نے وہ مرتب کی اور اگلے دن میں ٹھیک 9:00 ہوئے تھے کہ میں وہاں پہنچ گیا۔ اچھا یہ دلچسپ بات میں وضاحت کرتا جاؤں اپنے سامعین کے لیے کہ پروفیسر سحر انصاری صاحب ڈاکٹر نہیں تھے، پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے کئی مجھ جیسے درجنوں پی ایچ ڈی پہ بھی بھاری اس لحاظ سے تھے کہ صاحب ادب تھے، صاحب علم تھے، صاحب مطالعہ تھے۔ وہ کئی پی ایچ ڈی ان کے نگرانی میں پی ایچ ڈی کا کام لوگوں نے کیا، لیکن یہ بھی منفرد ایک مثال، اپنی مثال آپ ہے۔ تو برحال تو پروفیسر سحر انصاری صاحب وہاں اپنے دفتر میں، تو اب انہوں نے مجھے انتظار نہیں کروایا، کہنے لگے گا یہ لائے ہو خاکہ لکھ کے؟ میں نے کہا یہ لکھا ہے سر۔ ہے بڑی اچھی لکھائی ہے تمہاری، خیر تم بیٹھو۔ میں بیٹھا تو 10-15 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا تم نے یہ کام کیا، اب فوری طور پر تمہارے ذمہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو کمپوز کراؤ، اور کمپوزنگ کے علاوہ اس کی 14 کاپیاں بنانی ہے تم نے۔ فارم لے لو رجسٹریشن کا، تو یہ فارم بھی بھر لو، اور یہ 14 کاپیاں کروانے کے بعد تم آؤ میرے پاس، تو میں تمہیں یعنی کچھ نوٹ رہنمائی کروں گا کہ پھر تم نے کیا کرنا۔ کراچی جو ہے وہ علم دوست شہر ہے اور کام کرنے والوں کا شہر ہے۔ تو ایک صاحب سے میں نے بات کی کہ یہ مجھے کمپوزنگ جو ہے وہ کروانی ہے، تو فکر ہی نہ کریں، آپ بیٹھیں 10 منٹ میں یہ کام آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ تو 10 منٹ کے بجائے 20-25 منٹ میں اس میں بڑی کی، میں نے اس نے رف پرنٹ نکال کے دیا، میں نے دیکھا بہت کم غلطی اس میں تھی، خیر اس نے مجھے فیئر پرنٹ نکال کے دیا، وہ لے کے اور پھر وہ فارم بھر کے میں پروفیسر سحر انصاری صاحب کے پاس آیا۔ تو انہوں نے پھر مجھے رہنمائی کی کہ فلاں جگہ تم جاؤ، بورڈ آف اسٹڈی کا دفتر ہے وہاں پہ، وہاں ایڈمن ہوں گے، فلاں ہوں گے، ان سے میرا کہنا اور یہ وہاں جمع کروا لینا، اور پھر ساتھ فلاں دوسری جگہ فی کاؤنٹ، وہاں سے وہ تمہیں ایک چٹ دیں گے، ایک چالان سا دیں گے یہ دفتر والے، تو وہ چالان جا کے وہاں جمع کرا دینا، جو فیس آفس ہے، جو بینک ہے، جو بھی
وہاں جمع کروانے کے بعد ایک کاپی تم نے اپنے پاس رکھنی ہے، ایک اس دفتر کو، بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈی کے دفتر کو دے دینی. تو میرا خیال ہے کوئی 300 یا قریب کوئی فیس تھی جو میں نے جمع کروائی. پروفیسر صاحب انصاری صاحب نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا اجلاس ہفتے میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اب جو تمہارا جمع ہو گیا تو یہ تمہارا ٹاپک اب زیر غور آئے گا. ڈین تھوڑے مصروف ہیں، ڈیٹ تو رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ ڈین کی مصروفیت جو ہی وقت ملتا ہے تو اجلاس ہمارا ہوگا. تو میں یہ بتانا شاید بھول گیا اپنے سامعین کو کہ کراچی جب جاتا تھا تو پھر میرا ٹھکانہ میرے دوست ہیں، میرے بہت ہی میرے بھائی ہیں، کبیر محمد کبیر صاحب، یہ راولہ کوٹ کھڑک کے رہنے والے ہیں. آزاد لالا، ان کے والد صاحب کو ہم سارے آزاد لالا کہتے ہیں. تو وہ آزاد لالا کے یہ بیٹے ہیں محمد کبیر خان. جنگ کراچی میں یہ سب ایڈیٹر تھے ان دنوں. کراچی میں ہی محمود آباد ان کا جو وہ علاقہ تھا وہاں یہ رہتے تھے. تو میرا ٹھکانہ ان کا گھر ہی ہوتا تھا. یعنی یہ بہت بڑی سہولت تھی میرے لیے کہ مجھے کراچی کے ہوٹلوں میں رہنے کی یا کراچی کے ہاسٹلوں میں رہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی. تو جو بھی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. آج کل یہ کبیر صاحب سینئر ایڈیٹر ہیں جنگ راولپنڈی میں. یہ انہوں نے ٹرانسفر کروا لیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے. تو یہ ہمارے پنڈی کے سینئر جنگ جو روزنامہ جنگ ہے اس کے سینئر جو ایڈیٹر ہیں اور یہ فرنٹ پیج کے انچارج ہیں. ان جو سرخیاں بنتی ہیں اخبار کی تو اس کو یہ ان کے ہاتھوں سے بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. یہ ان کے یہاں میرا قیام ہوتا تھا. تو اب یعنی میں ان کے ساتھ جو ان کا فارغ، یہ صحافیوں کا جو کام ہے یہ شام 6 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں. دن ان کا فارغ ہوتا تھا تو دن کو ان کو پکڑ کے کبھی ساحل سمندر پہ پہنچے ہیں، کبھی کسی لائبریری میں پہنچے ہیں، کبھی موکا چوک میں پہنچے ہیں. ایک جگہ موکا بھی بنا ہوا کراچی میں فیڈرل بی ایریا کے باہر ایک چوک میں لیاقت علی خان کی جو موکا دکھایا تھا 1947 میں، تو وہ موقع کی یاد میں موکا چوک بھی دیکھنے گئے اور مختلف جگہ دیکھنے گئے. تو اب انتظار اس بات کا تھا یا میرے اس خاکے کے بارے میں بورڈ آف اسٹڈی جامعہ کراچی کا کیا رپورٹ دیتا ہے. اسی انتظار میں تو میں ان کے یہاں ٹھہرا رہا. تو پھر کیا نتیجہ نکلا انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات ہوگی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.